بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم معروف شاعر مولانا الطاف سنہالی صاحب کی نظم امید کا مطالعہ کریں گے۔ جی اب ہم نظم پڑھیں گے امید۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ نظم مسدس حیت میں ہے، کیونکہ اس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آتے ہیں پہلے بند کی طرف۔ بس ہے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک ہے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دلا کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سر سبز کی ہیں۔ پہلے ان کے میننگز دیکھ لیں۔ نا امیدی مطلب مایوسی، دل بجھانا مطلب اداس کرنا، غم زدہ کرنا، پریشان کرنا، ڈھارس بندھنا تسلی دینا، فسردہ اداس، دل بڑھانا حوصلہ بڑھانا وغیرہ۔ اب اس بند میں شاعر جو ہیں مولانا الطاف سنہالی، ایک بات کو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا الطاف سنہالی ایک مقصدی اور اصلاحی مصنف ہیں، اصلاحی شاعر ہیں۔ وہ امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے مستقبل سے تقریباً مایوس ہو چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صحیح ہے۔ اب پہلے مصرے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے مصرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مایوسی سے مخاطب ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو چکا، اب تو ہمیں مزید ناستا، مزید غم زدہ نہ کر۔ اور پھر امید سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی جھلک دکھا دو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مایوسی سے نکلیں، ان کے حوصلے بلند ہوں۔ کیونکہ جب تو ہمت بڑھاتی ہے، یعنی امید سے مخاطب اگر کہتے ہیں، تو مردہ دل بھی جی اٹھتے ہیں، تیرے ہی آسرے جلی ہوئی کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، یعنی ان پر محنت کی جاتی ہے، ایسی کھیتیاں جہاں پہ فصلیں نہیں اگ سکتی وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ دوسرا بند دیکھیے، سفینہ پے نوح طوفاں میں تو تھی، سکوں بخش یعقوب کنع میں تو تھی، زلیخا کی غم خار ہجرا میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ اب یہاں پہ نوح، طوفان، یعقوب کنع، زلیخا، یوسف کی زندہ، مطلب یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ تلمیحات۔ تلمیح جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایسا لفظ یا ایسا جملہ جس کے پڑھنے سے کوئی تاریخی واقعہ یاد آئے۔ طوفان نوح مشہور ہے کہ جب ہر طرف سے پانی ہی پانی تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، زمین سے پانی جو ہے وہ ابل رہا تھا، پہاڑوں سے پانی ابلنے لگ گیا تھا، تو وہاں پہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اس کو اگر وہ آسرا تھا، اس کو اگر سہارا تھا، تو وہ صرف امید کا تھا کہ یہ کنارے پہ جا لگے گی اور یہ کشتی جو ہے وہ بچ جائے گی۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام جو ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، اپنے وطن کنعان میں غم زدہ تو ضرور تھے، لیکن ان کو ایک اطمینان تھا، کس کا؟ ایک امید تھی۔ ٹھیک ہے، امید ہی کے سہارے ان کو یقین تھا کہ وہ ایک دن اپنے بیٹے یوسف سے ضرور ملیں گے۔ اسی طرح زلیخا جو حضرت یوسف پر فدا ہو گئی تھی، وہ جو حضرت یوسف پھر جیل میں چلے گئے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو ان کے غم میں تو وہ غم زدہ تھی ہی صحیح، جدائی میں غم زدہ تھی ہی صحیح، لیکن اس کو بھی امید تھی کہ ان سے ملاقات ہوگی۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام جو زندان میں قید تھے، جن کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا غلط الزام پر، وہ بھی جو ہے ان کو بھی امید تھی کہ میں ضرور یہاں سے باہر نکلوں گا اور میں بے گناہ ثابت ہوں گا، میں معصوم ثابت ہوں گا۔ یہ جو ہے نا، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، مصائب مصیبتوں نے، یعنی جب یہ لوگ مصیبتوں کا شکار تھے، یعنی یہ طوفان، نوح علیہ السلام طوفان میں، یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں، زلیخا یوسف علیہ السلام کے غم میں، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، تب بھی ان کو اگر کسی چیز کا آسرا تھا تو امید کا آسرا تھا۔ اب اگلا بند ہے، بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ڈوبنا، ترانا، بگڑنا، بنانا، اکھڑنا، جمانا، اجڑنا، بسانا، یہ صنعت تضاد ہے۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس صنعت کا استعمال کیا ہے، اور شاعر یہاں پہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی امید سے مخاطب ہیں، ابھی تک بھی امید سے مخاطب ہے، اور امید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ امید تو نے بہت سے مایوس
لوگ یعنی ایسے لوگ جو ڈوب رہے تھے، جو ختم ہو رہے تھے، ان کو تو نے تیرنا سکھا دی، یعنی زندگی کی پہچان دے دی اور انہیں کنارے تک لائے، مطلب ان کو کوئی سہارا بنایا۔ ایسے بہت سے لوگ جو حالات کے ہاتھوں بگڑ گئے تھے تو نے ان کو بنا دیا۔ ایسے بہت سے لوگ جو بالکل مایوس ہو گئے تھے، جن کو زندگی سے کوئی امید نہیں تھی، ان لوگوں کو بھی امید تو نے ہی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ ایسے بہت سارے گھر جو ویران ہو رہے تھے، برباد ہو رہے تھے، وہ تیرے ہی سہارے آباد ہوئے ہیں۔ بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی اپوزٹ ہے، پست اور بالا اور اندھیرا اور اجالا، کہ ایسے بہت سے لوگ جو کم تر تھے وہ صرف تیرے ہی سہارے جو ہے وہ بلندی پہ آئے ہیں، اور اسی طرح ایسے بہت سارے لوگ جو مایوسی، اندھیرا مطلب مایوسی میں تھے، پھر وہ روشنی میں آئے ہیں، مطلب ان کی مایوسی ختم ہوئی ہے۔ اگلا بند دیکھیے، قوی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکاں کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ قوی مضبوط، پیر و جواں، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، جوان نوجوان کو، خرد چھوٹا، کلام بڑا۔ اچھا، نظم جہاں یعنی دنیا کا جو انتظام ہے اس کے حوالے سے بات، تگاپو مطلب کوشش، مشقت وغیرہ، روارو مطلب کنٹینیو ہے، چل رہا ہے، مطلب جلدی میں ہے یا جیسے بھی ہے اس معنوں میں۔ اب یہاں پر بھی شاعر حال امید سے ہی مخاطب ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں کہ تو ہی ہے جو بچے، جوان، بوڑھے کو حوصلہ دیتی ہے، ہر چھوٹا بڑا تیری ہی وجہ سے مطمئن ہے کہ تو اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اے امید، تیرے ہی سہارے سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، دنیا کی رونق، رنگ، میلہ، ہنگامہ، چہل پہل، یہ سب کچھ ہے امید تیرے ہی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی زندگی کو اگر ایک قافلہ سمجھا جائے تو یہ دنیا کے یہ قافلے، زندگی یہ قافلے تیرے ہی دم سے رواں دواں ہیں۔ اے امید، تو ہی ان کو ہر مقام پہ سہارا دیتی ہے، اور جب انسان ٹھوکر کھاتا ہے تو تب بھی تیرا ہی سہارا لے کر جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی، ٹھیک ہے۔ نوازا مطلب انعام میں دیا، بہت بے نوا، بے نوا خالی ہاتھوں کو تو نے بہت دی، تونگر مطلب مالا مال بنا دیا، کن گداؤں کو، فقیروں کو، دسترس میں دینا، اختیار میں دے دینا، قابو میں دے دینا، نارسا یعنی جن کی پہنچ میں کوئی چیز نہیں تھی ان کی پہنچ میں دے دی، کیا بادشاہ ناخدا، ناخدا ملاح کو کہتے ہیں کشتی پار لگانے والے، سکندر اور کولمبس، سکندر جس کو الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں اور کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا تھا، کہتے ہیں وہ بھی تیری ہی وجہ سے۔ اب کیا اس کا مطلب مفہوم بنے گا، یعنی کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ امید، اے امید، تو نے بہت سے بے یار و مددگار لوگوں کو پر جو ہے وہ اللہ کے کرم کے دروازے کھول دیے، بہت سے غریب لوگوں کو، فقیروں کو، بھکاریوں کو تو نے مالا مال بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اے امید، تیرے ہی سہارے سے سکندر جو ہے وہ فاتح اعظم بنا، تیرے ہی سہارے سے جو ہے وہ کولمبس نے نئی دنیا دریافت کی۔ کولمبس آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس نے امریکہ دریافت کیا تھا، تو یہ نئی دنیا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وہ رہ رو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خور و زاد سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آسان، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہا، تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں شاعر؟ پہلے اس کا میننگ دیکھ لیں۔ رہ رو مطلب مسافر، اچھا، خور کہتے ہیں غذا کو، خوراک کو، اور ذات جو باقی سامان ساتھ میں ہوتا ہے سفر کے دوران۔ پنہا، پنہا کا مطلب ہوتا ہے اندر، چھپا ہوا، پوشیدہ۔ محرم جاننے والے کہتے ہیں، تیلے بر پر یعنی تیری وجہ سے۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ امید، ایسے مسافر جو خالی ہاتھ ہیں، جن کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی خوراک تک نہیں ہے، ان کا سفر بھی تیرے ہی سہارے سے بڑے خوشی خوشی کٹ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اکیلے ہوتے ہیں لیکن وہ ویران اور سنسان راستوں پر جو ہے اس اعتماد کے ساتھ، اس خوشی سے سفر کرتے ہیں جیسے انہیں کی بڑے خزانے جو ہیں وہ میسر آ گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی تیری ہی مطلب سہارے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ زمیں جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمی کا گما تک نہیں جب کہ ہوتا، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا۔ زمیں جوتنے کا،
یعنی ہل چلانے کا، جوتا یعنی کسان، سمی روشنے کا، سمی کہتے ہیں روشنی کو، گما خیال یعنی وہ اندھیرے میں اٹھتا ہے، وہ جاتا ہے کھیتوں میں محنت کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، شب و روز رات دن محنت کرتا ہے، جان کو نا محنت کرنا، اور جب تک فصل اگ نہیں جاتی وہ مہینوں تک جو ہے وہ آرام سے سوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مہینوں تک آرام سے سوتا نہیں ہے، اور یہی جو چیز اس کو محنت اور مشقت پر وہ کیا ہے، وہ امید ہے، اگر معجزن اس کے دل میں نہ تو ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ اگر کسان کے دل میں امید کا جذبہ معجزن نہ ہو، موجود نہ ہو، تو وہ محنت ہی نہیں کرے گا، اور وہ محنت نہیں کرے گا تو پھر دنیا پر صرف بھوک کا راج ہوگا، ہر طرف بھوک ہوگی، لوگ بھوک سے مریں گے، خوراک نہیں ہوگی۔ آخری بند ہے یہاں کا، بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فضو ہو اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ ٹھیک ہے، آخری بند میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر چاہے کتنی ہی بڑی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، ٹھیک ہے، ہم پر چاہے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، بلا کہتے ہیں مصیبت کو، ٹھیک ہے نا، اور کوہ غم، غم کے پہاڑ، چاہے ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز ہمیں زندگی جینے کا حوصلہ دے گی، ٹھیک ہے، وہ امید ہے۔ کیوں کہ تو ہی ہے امید ہمارے دماغوں کو اپنی خوشبو سے منور رکھتی ہے، معطر رکھتی ہے، خوشبودار رکھتی ہے، اور تیری ہی وجہ سے ہم نہ صرف ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں بلکہ تیرے ہی سہارے جو ہے ہم ان مصیبتوں سے نکل بھی آتے ہیں۔ اوکے، امید ہے کہ بچوں آپ کو ان آسان لفظوں کی، آسان مفاہیم کی ضرور سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ تشریح لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔